السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ریسنٹلی گلوبلی جو ٹریڈ وارز چل رہی ہیں امریکہ اور باقی کنٹریز کے درمیان، خاص طور پہ چائنا، اس کی وجہ سے گلوبل مارکیٹس میں ایک بہت ہی شارپ ڈکلائن دیکھا جا رہا ہے، اور اس سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی افیکٹ ہوا ہے۔ تو یہ پچھلے ویک سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، البتہ آج کے دن میں یہ کافی زیادہ واضح طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی، یہ میں نے ایک پریزنٹیشن کی فارم میں یہ سب کچھ چیزیں مینشن کی ہیں۔ تو اس میں ڈسکس ہم یہ کریں گے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، اور اگلی چیز ہم نے یہ ڈسکس کرنی ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ اس سب سے افیکٹ کیوں ہو رہی ہے، اور ہمارا ایز انویسٹرز کیا اس کے اگینسٹ رد عمل ہو سکتا ہے، اور ہمیں آگے اپنی انویسٹنگ میں کیا کرنا چاہیے۔ پہلے جی آپ کو کانٹیکسٹ بتا دیتا ہوں کہ گلوبل مارکیٹس کریش کیوں کر رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ جو ہے، یہ یو ایس اور چائنا کے درمیان جو ٹریڈ ٹیرفس اور جو ریٹیلیٹری میئرز ایک دوسرے کے خلاف وہ لے رہے ہیں، اس وجہ سے یہ سارا کچھ یہ گلوبل مارکیٹس میں کریش دیکھنے کو آیا۔ امریکہ نے ٹیرفس امپوز کی ہیں چائنا پہ اور مختلف کنٹریز پہ، اور یہ جو کنٹریز ہیں خاص طور پہ چائنا، کینیڈا، اور اب ہوپ فلی آگے چل کے یورپین یونین ایز اے ہول بھی، تو یہ سب آگے سے ریٹیلیٹ کر رہے ہیں امریکہ کے جو ٹریڈ ٹیرفس انہوں نے امپوز کیے ہیں اس کے اگینسٹ۔ تو اس وجہ سے جو گلوبل مارکیٹس ہیں ان کے اندر فیئر کا ایک ایلیمنٹ پایا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے جو انویسٹرز ہیں وہ اپنا جو سٹاکس ہیں وہ سیل آف کرتے جا رہے ہیں، اور اس سے جو افیکٹ ہو رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ایمرجنگ مارکیٹس ہیں انکلوڈنگ پاکستان۔ اور میں آپ کو آج کے اپنے پورٹ فولیو کی بھی اگر میں آپ کو سچویشن دکھا دوں تو یہ ریڈ میں ہی تھا سارا، ادھر ایک یہ اسٹاک تقریباً گرین میں گیا، لیکن پہلے مینلی سارا دن سارے اسٹاکس ہی ریڈ میں تھے۔ تو بہت زیادہ پاکستان کی مارکیٹ بھی، اور اگر دیکھا جائے ڈیلی بیسس پہ تو وہ ڈکلائن ہوئی ہے۔ آپ کو میں آگے چل کے دکھاتا ہوں کہ کتنا ڈکلائن ہوا ہے۔ تو اگر یہ میں آپ کو دکھاؤں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ، جب میں اپنی ریسرچ کر رہا تھا اس ٹائم تک پی ایس ایکس 3.39% ڈکریز ہوا تھا، اس کے جو انڈیکس کی ویلیو ہے کے ایس سی 100 کی۔ پھر انڈیا کے کچھ انڈائسز ہیں، سینسیکس اور نفٹی 3.91 4.14%، پھر سعودی عربیہ 6.78%، اور اتنا ڈکلائن تھا کہ میرے یہاں پہ کچھ کولیگز ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، تو جو سعودی مارکیٹس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ پھر جاپان کے ہے ایک انڈیکس 8%، ہانگ کانگ 9%، امریکہ کا ایون ڈاؤ جونز بہت مشہور انڈیکس ہے 4% گرا، ایس اینڈ پی یہ بھی یو ایس کا ایک انڈیکس ہے 5% گرا۔ تو یہ تو ایک دن کی صورت حال ہے جی، اور آگے چلتے ہوئے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کی مارکیٹ اس سے کیوں افیکٹ ہو رہی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اکانومیز ہیں دنیا کی وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو کوئی بھی ایک اکانومی کسی سے سیپریٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو ٹریڈ وارز شروع ہوئی ہیں خاص طور پہ یو ایس چائنا کے درمیان، تو اس سے ایک ریپل افیکٹ ہوا ہے۔ ریپل افیکٹ ہے کسی کو نہیں پتہ، تو فرض کیجئے کہ ایک پانی کی باڈی ہے، اس کے اندر ایک قطرہ گرتا ہے، جب وہ گرتا ہے تو وہ کچھ لہریں بناتا ہے چھوٹی چھوٹی جو کہ باہر کو پھیلتی ہیں، تو وہ ریپلز ان کو بولا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو امریکہ اور چائنا کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ایک ریپل افیکٹ بنا، جس سے باقی اکانومیز بھی افیکٹ ہو رہی ہیں۔ اب پاکستان چونکہ ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے تو اس میں بہت زیادہ فورن انویسٹمنٹ بھی ہے، اور جب ایسی سچویشنز ہوتی ہیں تو اس میں فورن انویسٹرز جو ہیں وہ انسرٹینٹی ان کو پسند نہیں ہے، تو وہ اپنا پیسہ نکالنا ہی پسند کریں گے۔ فورن انویسٹرز ہیں وہ رسکیئر مارکیٹ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور دنیا کا جو زیادہ ایکچولی رجحان ہے وہ سیف ایسیٹس کی طرف جا رہا ہے، جن میں گولڈ بھی ایک پرومیننٹ ایسیٹ ہے۔ اب پھر ایک اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے آپ کو ابھی دکھایا پاکستان، انڈیا، جاپان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عربیہ کے اسٹاک مارکیٹس کی سچویشن تھی، تو ایک افیکٹ ہے کنٹیجن افیکٹ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے آس پاس ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گی تو نیچرلی ہمارے مارکیٹ میں بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو ایز اے ریجن سب مارکیٹس نیچے جا رہی ہیں، اور جو انویسٹرز ہیں وہ رسکیئر، چونکہ اسٹاک مارکیٹ ایک رسکی انویسٹمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے، وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں اپنا پیسہ سیو کرنے کے لیے۔ تو اب ایز اے انویسٹر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کچھ چیزیں ہیں جو میں اسٹڈی کیا اس کی بیس پہ میں نے آپ کے لیے اور اپنے لیے ایکچولی لکھی ہے، کیونکہ اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب سیکھیں۔ اور پہلی چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم اپنا رسک کو مینیج کرنا ہے، وہ تو بڑی آبویس ہی چیز ہے، اور وہ کس طرح ہوگی کہ ہم کوئی غیر ضروری ٹریڈنگ نہ کریں، کوئی ایسی ایموشنل ٹریڈنگ نہ کریں جس سے ہمیں نقصان ہو۔ ڈائیورسیفیکیشن ہم کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کا کوئی تھیسس تھا کسی کمپنی کے بارے میں، کسی سیکٹر کے بارے میں، اس پہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو آپ کو یہ
آپ کے پاس پیسہ ایسا ہے کہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں آنے والے 1 ڈیکیڈ کے لیے، 2 ڈیکیڈ کے لیے، آپ کو فرق نہیں پڑے گا، تو پھر آپ کو یہ گلوبل مارکیٹس میں یہ جو سلمپ ہے، یہ جو ڈکلائن ہے، یہ آپ کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایونچولی چیزیں نارملائز ہو جائیں گی کافی حد تک. اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اسٹاک لینا چاہیے تھا اور اس کی پرائس اوپر چلی گئی، تو ناؤ کوڈ بی دی رائٹ ٹائم کہ آپ اس کو بائی کریں. لیکن آپ کو یہ چیز بہت غور سے دیکھنی ہے کہ از اٹ ورتھ دی انویسٹمنٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ جذباتی ہو کے یا کوئی آپ ایموشنز میں آ کے یا آپ سمجھیں کہ یہ اپرچونٹی ہے تو آپ کچھ غلط ڈیسیجن کر بیٹھیں. تو بس آپ نے اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ اسٹاکس جو کہ انڈر ویلیوڈ ہو گئے ہیں تو ان کو آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، ان کو خریدنا، اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کرنا. میری نظر میں بھی چند ایک ہیں، اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں مزید ایڈ کروں ایگرو فرٹیلائزر اور کچھ اور شریعہ کمپلائنٹس اسٹاکس. اگلی چیز جو ہے وہ تھوڑا اپنے ذاتی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہم آئیڈیا لگا لیں کہ شارٹ ٹرم پینک کیا ہے اور لانگ ٹرم اکنامک شفٹس کیا ہیں. اس کی بیس پہ ہم اپنے اسٹریٹجی کو ایوالو بھی کریں اور اس کی بیس پہ ہم اپنے ڈیسیجنز بھی کریں. تو یہ جو ابھی ٹریڈ وارز شروع ہوئی ہیں، یہ ان سے زیادہ لانگ ٹرم اکنامک شفٹس بھی آ سکتے ہیں. تو ادھر پوائنٹ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی جو فیوچر انویسٹمنٹس ہوں گی وہ آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے کرنی ہے. تو جو پہلے ہو گئی ہیں ان کو آپ نے کسی جذبات میں آ کے یا فیئر کی وجہ سے آپ نے ان کو بالکل آپ نے نقصان نہیں کر دینا. اور میں پہلے بھی اپنے چینل پہ ذکر کرتا ہوں کہ لاس آپ کو تبھی ہوگا جب آپ نے کم پرائس پہ اپنا اسٹاک بیچا، اور فائدہ تبھی ہوگا جب آپ نے زیادہ پرائس پہ اپنا اسٹاک بیچا. تو آپ کو یہ چیز بس ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنی پچھلی انویسٹمنٹس کو بھی آپ سیف رکھیں اور ڈائیورسفیکیشن کو بھی کچھ اپنے آپ ذہن میں رکھیے. گولڈ ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کے لیے آپ نے بس جو مارکیٹ میں سچویشن چل رہی ہوگی اس کے حساب سے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میرا آپ سب سے ایک کوشچن ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈاؤن ٹرن شروع ہوا ہے گلوبل مارکیٹس میں، یہ کس حد تک لاسٹ کرے گا؟ چند ہفتے، چند مہینے یا چند سال؟ اور فیوچر آپ کو کیسا دکھ رہا ہے؟ اور ویڈیو یہاں تک دیکھی تو ابھی اسکرین پہ 2 اور ویڈیوز آ رہی ہوں گی جو کہ آپ کو انٹرسٹ کی ہو سکتی ہیں، تو ان میں سے ہم کسی ایک میں ملیں گے. تھینک یو سو مچ. اسٹے بلیسڈ.